امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے لیے اسلام آباد میں تیاریاں جوش و خروش سے جاری ہیں۔ امریکہ کی طرف سے اس حوالے سے گرین سگنل دے دیا گیا ہے اور ان کی ایڈوانس ٹیم پہنچ بھی گئی ہے اسلام آباد۔ تاہم ایران کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق نہیں کی گئی، کوئی پتہ نہیں چلا کہ وہ اس مذاکرات میں شریک ہو رہے ہیں یا نہیں۔ ان کی جو سرکاری نیوز ایجنسیز ہیں اور نجی جو نیوز خبر رساں ادارے ہیں، ان کی رپورٹ کے مطابق ابھی تک اس بات کی تصدیق نہیں ہو رہی کہ دوسرے مرحلے کے ان مذاکرات میں ایران شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ میں ہوں محبوب ماترولی اور آپ دیکھ رہے ہیں زمینی حقائق۔ بات یہ ہے کہ مذاکرات اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، اس کا بڑا تجسس اسلام آباد والوں کو اتنا ہے کہ اتنا شاید امریکہ اور ایران والوں کو بھی نہیں ہوگا۔ یہاں ثالثی کی زیادہ خوشیاں ہیں اس کی بنسبت یہ کہ وہ جو جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امریکہ ہو یا ایران یہ جنگ سے نکلنے کے لیے بےتاب ہے۔ ان کی جو قیادتیں ہیں، خواہ وہ ٹرمپ ہے، امریکی صدر ٹرمپ ہے یا ایرانی قیادت ہے، وہ اس جنگ سے کسی بھی صورت نکلنا چاہتے ہیں۔ وہ مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں، مذاکرات کے ذریعے لڑائی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن دونوں کو چاہیے فیس سیونگ، دونوں کو چاہیے کہ ایک ایسا بہانہ مل جائے کہ دونوں اپنی اپنی جگہ اعلان کر سکیں کہ وہ یہ جنگ جیت چکے ہیں۔ خاص کر اس سے زیادہ جو تکلیف ہو رہی ہے، جو زیادہ مشکل کا شکار ہے، وہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہے، اور وہ جو بار بار ادھر مذاکرات شروع بھی کراتے ہیں، منتیں بھی کرتے ہیں کہ پاکستان کی میں منتیں ہی کہوں گا، بے شک لوگ کہتے رہے کہ وہ انہوں نے ٹویٹ لکھ کے دیا تھا شہباز شریف کو، لیکن جو بھی ہے جیسے بھی اگر شہباز شریف یا فیلڈ مارشل ان کی مدد کر بھی رہے ہیں تو ان کی درخواست پہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو، تو اسی لیے ان کو آگے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ان کو اس بات کا یقین ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی غلط نہیں کریں گے، وہ ان کو اپنا سمجھتے ہیں شاید، اسی لیے بار بار ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریف کرتے نہیں تھکتے اتنی، شاید وہ اپنے کسی امریکی پارٹی کے رہنما کی تعریف نہیں کرتے جتنی فیلڈ مارشل یا شہباز شریف کی کر رہے ہیں۔ ان کی یہی جو بات ہے ٹرمپ کی کہ وہ پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے اگر کوئی نکال سکتا ہے تو وہ پاکستان ہے، اور اس کے لیے وہ مذاکرات کا راستہ اپنایا جا رہا ہے۔ پہلے جب مرحلے کے مذاکرات ہوئے تھے اور ڈی آئے تھے، نائب صدر امریکی اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں آئے تھے، اس میں ویٹکوف اور جیرڈ کشنر تھے اور 3 رکنی ٹیم تھی اور باقی افیشلز تھے۔ تو تب یہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ایک پریشر بلڈ اپ کریں گے، پیچھے سے ٹرمپ صاحب دھمکیاں جاری رکھیں گے اور پھر شاید اس کو دباؤ میں لا کر اپنا مقصد حل کر رہیں گے، لیکن ایسا کرنے میں وہ ناکام رہے اور یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے بعد پھر دونوں جب اپنی اپنی جگہ واپس گئے تو دونوں کو سمجھ آ گئی کہ دھمکیاں ہم بے شک دیتے رہے، جب تک اس صورتحال سے نکلتے نہیں ہیں کوئی راستہ نہیں ہے دونوں کے لیے۔ امریکی صدر ٹرمپ جو بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ ایران نے اگر ان دوسرے مرحلے کے مذاکرات میں کوئی راستہ نہ نکالا تو ہم سخت حملہ کریں گے، جبکہ دوسری طرف ایران ایک بار پھر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ہماری شرائط پوری نہ کی گئی تو جو نئے ہرمز میں کچھ دن انہیں کھولنے کا اعلان کیا تھا، اور امریکہ کی اس ٹرمپ کی اس کوشش کے بعد کہ وہ ناکہ بندی جاری رکھیں گے ایرانی بندرگاہوں کی اور ابنائے ہرمز کی، اس بات پہ ایران نے برا منایا اور انہوں نے اسے خلاف ورزی قرار دیا جو اب تک کی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی تھی، اس لیے انہوں نے ابنائے ہرمز ایک مرتبہ پھر بند کر دیا۔ اب وہ جو ٹرمپ کی کوشش تھی کہ ہم شاید ٹانگ اوپر کر کے اعلان کر دیں گے مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور ہم یہ ناکہ بندی بھی اس بہانے کر لیں گے، یہ ہو نہیں سکا۔ اب ایک مرتبہ پھر وہ آگے، میں پہلے بھی اس کے لیے یہ لفظ استعمال کر چکا ہوں، اب پھر میں کہتا ہوں کہ یہ گھٹنوں پہ آ گئے ہیں ٹرمپ، اور پھر آج پھر وہ مذاکرات کے لیے آ گئے۔ پچھلی مرتبہ مذاکرات ختم ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ اب ہم جائیں گے، اب اس پہ اٹیک کریں گے اور بڑا سخت اٹیک کریں گے، لیکن وہ اس طرف نہیں جا سکے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہاں وہ کوشش کر کے دیکھ چکے ہیں، جو اس سے پہلے انہوں نے جنگ کی ہے 26-27 دن کی، ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ ایران کو اس طرح آسانی سے فتح نہیں کیا جا سکتا، اور اس کا جواب یہ تھا کہ اسرائیل میں اس سے زیادہ کئی ہلاکتیں ہو رہی تھی، تباہی ہو رہی تھی، اور خود امریکہ کو بھی جانی مالی نقصان کا سامنا تھا۔ اب یہ صورتحال جب دوبارہ وہ سوچتے ہیں تو ان کو دونوں کو برے برے خیالات آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس جنگ سے نکلیں، لیکن اب فیس سیونگ دونوں کو چاہیے، دونوں کو یہ اعلان کرنا مقصود ہے کہ وہ جنگ جیت چکے ہیں، اور وہ جنگ جیتنے کے لیے یہ مذاکرات کا راستہ اپنانا چاہتے ہیں۔ جو ماہرین ہیں جو اس وقت تک جو اس مذاکرات اور اس سلسلے سے ٹچ ہیں، ان کے مطابق، تجزیہ نگاروں کے مطابق کافی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے ایران اور امریکہ کے درمیان، اور اس مرحلے کے مذاکرات میں کسی پیش رفت کا امکان پایا جاتا ہے۔ اس موقع پہ ہم جب دیکھتے ہیں تجسس کی صورتحال، تو وہ تجسس جس طرح امریکہ میں ہے، جس طرح ایران میں ہے، اس سے کہیں زیادہ اسلام آباد میں ہم تجسس دیکھتے ہیں۔ ہمارے سالسوں کو بہت زیادہ تجسس ہے، اور خاص کر جو حکومت کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں وہ تو اچھل اچھل لگ رہے ہیں۔ ہمیں اس سے ایک نیک نامی شاید ہو جا رہی ہے، سالسی سے بے شک پاکستان کا ایک مقام ضرور بن رہا ہے، لیکن اس کا ایک پلس پوائنٹ جو حکومت کے لیے وہ یہ، وہ اقتدار کی طوالت چاہتے ہیں، اور اس صورتحال میں اگر وہ سالسی کامیاب ہو گئی اور امریکہ اور ایران کے درمیان یہ مذاکرات کامیاب
کامیاب ہو گئے تو یہ اس کامیابی میں فیلڈ مارشل صاحب اور شہباز شریف صاحب اپنی کامیابی بھی دیکھتے ہیں، کیونکہ ان کی بلے بلے ہو جائے گی اور ان کے اقتدار کو مزید طورت ملے گی، اور وہ یہ نعرہ مستانہ لگا سکیں گے کہ ہم نے دیکھیں بڑی جنگ ٹال دی ہے۔ جس طرح ٹرمپ ہمارے اور بھارت کے درمیان جنگ رکوا کر لگایا کرتے تھے، اسی طرح یہ بھی اس پوزیشن میں ایک نیک نامی کے ساتھ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے وہ زیادہ فکر مند ہے، اور دوسرا امریکہ کی خوشنودی بھی چاہتے ہیں، کیونکہ امریکہ کے راستے ہمارے جو IMF کے معاملات ہیں، دیگر سارے معاملات ہیں، ان سے ملتے ہیں، لیکن جہاں تک ہماری چائنا، روس اور ادھر اپنے خطے سے مفادات کی بات ہے، اس بات تک ہم اعتماد کر سکتے ہیں کہ ہماری حکومت ان مفادات پہ کوئی سودے بازی نہ کر رہی ہے، نہ کرے گی، اپنی جگہ پہ وہ بڑے استحکام کے ساتھ قائم ہے۔ لیکن جہاں تک امریکہ کے مفادات کی بات ہے، یہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، یہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے کہ ان کا جھکاؤ امریکی مفادات کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکی مفادات سے ان کے مفادات بھی جڑے ہیں۔ اب یہ مذاکرات اگلا مرحلہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا، لیکن جڑواں شہروں اور راولپنڈی اسلام آباد میں سیکورٹی کی سخت صورتحال ہے، مختلف راستے بند کر دیے گئے ہیں، مختلف جو ٹرانسپورٹ اڈے ہیں وہ بند کر دیے گئے، سکولوں کالجز میں چھٹی ہے، مقامی سطح پہ چھٹی دی گئی ہے، اور خاص کر یہ جو روٹ جاری کیے گئے ہیں اس میں اب شہریوں کے لیے مسلسل پریشانی رہے گی جب تک یہ دوسرا مرحلہ ختم نہیں ہو جاتا۔ لیکن اس دوسرے مرحلے میں بھی ابھی تک جو اف اینڈ بٹس ہیں وہ برقرار ہیں، کیونکہ ایران کی طرف سے ابھی تک کسی کی تصدیق نہیں ہوئی، جبکہ خود ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ ہماری ٹیم مذاکرات کر رہی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی امریکی میڈیا کہہ رہا ہے کہ JD وینس ایک مرتبہ پھر جائیں گے اسی ٹیم کے ساتھ جس نے پہلے مرحلے کے مذاکرات کیے تھے، گرچہ کچھ مذاکرات کار تبدیل ہونے کی بھی بات ہو رہی ہے، لیکن ایڈوانس پارٹی امریکہ کی یہاں پہنچ چکی ہے ان مذاکرات کے لیے۔ دوسری طرف ایران کی طرف سے مسلسل تردید آ رہی ہے کہ وہ ان مذاکرات کا ابھی شاید حصہ نہیں بن رہے، سرکاری طور پہ اس کی تصدیق نہیں ہو رہی، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ ایران ان آمد کو اپنی کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ سیکورٹی کے بے شمار مسائل ہیں، اس جنگ میں ان کی قیادت شہید ہو چکی ہے، اور یہ بھی کسی رسک سے کم نہیں ہے ایران سے ٹریول کر کے اسلام آباد آ جانا۔ تو یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے وہ اپنے جو مذاکراتی ٹیم ہے اس کو آمد کو یا ان کے رستوں کو خفیہ رکھنا چاہتے ہو، تو اس لیے وہ تصدیق نہیں کر رہے ہیں، اور کسی وقت بھی اسلام آباد آ سکتے ہیں، کیونکہ جہاں جو تیاریاں ہو رہی ہیں وہ کسی بغیر اطلاع کے نہیں ہو سکتی۔ آج بھی وزیر اعظم شہباز شریف کی ایرانی صدر سے بات چیت ہوئی ہے، اور خاصی طویل بات چیت ہوئی ہے، یقیناً اس میں یہ سارے معاملات زیر بحث آئے ہوں گے، اور کوئی گرین سگنل حکومت پاکستان کو ملا ہوگا، اس کے بعد یہ مذاکرات کی تیاریاں ہو رہی ہیں، اور اس کے لیے پوری دنیا یہ خواہش رکھتی ہے، پاکستان سمیت، ہمارے سمیت مختلف تجزیہ کار، کیونکہ پوری دنیا اس جو ایران عراق جنگ ہے اس میں سفر کر رہی ہے، دیگر ممالک اور مختلف آدھی دنیا کو ان جنگ کی وجہ سے مسائل کا سامنا ہے، لیکن سب سے زیادہ جن کو ٹینشن ہے وہ امریکہ اور ایران ہے، اور تیسرے نمبر پر جس کو ٹینشن ہے وہ پاکستان ہے، اور جو بہت مزے میں ہے وہ تماشا دیکھ رہا ہے وہ اسرائیل ہے، کیونکہ وہ دونوں صورتوں میں مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں تب بھی ان کو ریلیف ملتا ہے، کیونکہ وہ پھر اپنے تباہ اسرائیل کی طرف جائیں گے واپس۔ لبنان کو ایران کسی حد تک مذاکرات میں داخل کرنے میں کامیاب رہا ہے، اور آگے دیکھتے ہیں اس دوسرے مرحلے میں لبنان کی کیا بات بنتی ہے اس میں، لیکن اسرائیل ہر صورت میں مطمئن رہے گا کیونکہ وہ ایک سائیڈ پہ ہے، ان کے مفادات سارے امریکہ دیکھ رہا ہے۔ تو اب اس کے لیے مثبت رویہ رکھتے ہیں سارے، ہم بھی دعا گو ہیں، اور ساری دنیا اس کی نظریں بے شک ان دوسرے مرحلے کے مذاکرات پہ لگی ہوئی ہیں، اور امکان ہے کہ شاید کوئی رستہ نکل آئے گا، کیونکہ پہلے مرحلے کے مذاکرات میں جو تحفظات خدشات تھے وہ کافی حد تک کلیئر ہو گئے تھے، اور جو مطالبات میں نرمی بدلنی تھی وہ پس پردہ رابطے بھی رہے، اس میں کافی حد تک یہی صورتحال واضح ہوئی ہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، اور اسلام آباد کے مذاکرات میں اب کوئی مثبت پیش رفت ہونے جا رہی ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اس ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اگر ہوتی ہے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔